بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو یہ قرآن مقدس کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے جن سے فلاح کا یعنی کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ صفات کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس کو فلاح حاصل ہو گئی، یعنی اس کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ فلاح پانے والے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز کی ادائیگی ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے مومن کی صفات میں سب سے پہلے نماز میں خشوع کی صفت ذکر فرمائی ہے۔ عام طور پر دو لفظ نماز کے اوصاف کے سلسلے میں بولے جاتے ہیں، ایک خضوع اور دوسرا خشوع۔ خضوع ضاد سے ہے اور خشوع شین سے ہے۔ خضوع کے معنی ہے انسان کا اپنے دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر دینا۔ نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، یعنی نماز میں خضوع بھی ہونا چاہیے اور خشوع بھی ہونا چاہیے۔ خضوع کے لفظی معنی ہے جھک جانا، یعنی اپنے آپ کو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا کرنا کہ تمام اعضاء بدن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، غفلت اور لاپرواہی کا عالم نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے با ادب کھڑا ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا کون سا طریقہ با ادب ہے اور کون سا طریقہ بے ادب ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی تفصیل خود میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا نماز پڑھنے کا ہر وہ طریقہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو وہ با ادب ہے، اور جو طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو وہ بے ادب ہے۔ اس لیے نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا جو طریقہ نماز پڑھنے کا خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمایا اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی وہ طریقہ با ادب ہے۔ کوئی دوسرا شخص آدمی اپنی عقل سے اس میں کمی اور اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ حضرات خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، جن کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جہاں کہیں جاتے وہاں پر لوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح پڑھا کرو، اور خود نماز پڑھ کر بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔
تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ لہٰذا نماز میں خضوع کا مطلوب ہے کہ اس نمازی کے سارے اعضاء سنت کے مطابق انجام پائیں۔ نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے مطابق بنا لینا یہ خشوع کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور جب آدمی اپنے اعضاء کو درست کر لے گا اور کھڑے ہونے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور بیٹھنے میں وہ طریقہ اختیار کر لے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف دل متوجہ کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج ہمیں اکثر و بیشتر یہ شکوہ رہتا ہے کہ نماز میں خیالات منتشر رہتے ہیں، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، اور نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں یہ ہے کہ ہم نے نماز کا ظاہری طریقہ سنت کے مطابق نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا۔ بس جس طرح بچپن میں نماز پڑھنا سیکھ لی تھی اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ فکر نہیں کہ واقعتاً یہ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس پر سینکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں، جن میں نماز کے ایک ایک رکن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائیں، قیام کس طرح کریں، رکوع اور سجود کس طرح کیا جائے، قاعدہ کس طرح کیا جائے۔ ان سب کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ان طریقوں کے سیکھنے کی طرف دھیان نہیں۔ بس جس طرح قیام کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح قیام کر لیا، جس طرح اب تک رکوع سجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح رکوع سجدہ کر لیا، لیکن ان کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق انجام دینے کی فکر آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اپنی عمر کے آخری دور میں فرمایا کرتے تھے کہ آج مجھے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے اور فتاویٰ لکھتے ہوئے 60 سال ہو گئے ہیں، اور ان کاموں کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں ہے، لیکن 60 سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض اوقات نماز میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں۔ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کبھی کسی وقت دل میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری نماز سنت کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں۔ کبھی ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت ہی نہیں رہی کہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ آدمی سب سے پہلے نماز کا طریقہ اپنا درست کر لے۔ اب میں مختصراً نماز کا صحیح طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس میں سنت یہ ہے کہ آدمی کا پورا جسم قبلے کی طرف ہو، لہٰذا جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کر لے، سینہ بھی قبلہ رخ ہو۔ اگر کسی وجہ سے سینہ تھوڑی دیر کے لیے قبلے سے ہٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے، لہٰذا نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز میں سنت کا نور حاصل نہ ہوگا، سنت کی برکت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو جائے تو جسم کا ایک ایک حصہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ تو اب بتائیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر انسان اس طرح سنت کے مطابق پاؤں رکھے تو اس میں کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی یا نہیں؟ یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف توجہ اور دھیان دینے کی بات ہے، کیونکہ توجہ دھیان اور اہتمام نہیں ہے، اس لیے یہ غلطی ہوتی ہے۔ اور اگر ذرا دھیان کر لے تو سنت کے مطابق قیام ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ نماز خشوع کے دائرے میں آ جائے گی، اور اس نماز میں سنت کے انوارات و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ نیت نام ہے دل کے
ارادہ کرنے کا، بس آگے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، مثلا 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیش پیچھے امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ زبان سے نیت کرنے کو لوگوں نے فرض اور واجب سمجھ لیا ہے، گویا اگر کسی نے یہ الفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں مگر وہ صاحب اپنی نیت کے تمام الفاظ ادا کرنے میں مصروف اور منہمک ہیں، اور اس کے نتیجے میں رکعت بھی چلی جاتی ہیں، حالانکہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجب نہیں۔ جب دل میں یہ ارادہ ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس یہ ارادہ ہی میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں کافی ہے۔ اسی طرح جب تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو سنت کے مطابق اٹھائیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کا رخ، جو یہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہے بیچ میں، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثلا بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرتے بلکہ ایسے کر دیتے ہیں، آتے ہیں جلدی سے نماز اللہ اکبر اس طرح کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ ایسے کر دیتے ہیں یوں اللہ اکبر، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کر دی تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کی برکت اور سنت کا نور میرے عزیز ساتھیوں حاصل نہیں ہوگا۔ صرف دھیان اور توجہ دینے کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، کوئی سینے پر باندھ لیتا ہے، کوئی بالکل نیچے کر دیتا ہے، اور کوئی کلائی پر ہتھیلی رکھ دیتا ہے، یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں، سنت طریقہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر پہنچے کو پکڑ لے اور درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذرا نیچے ہاتھ باندھ لے، یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں مسنون طریقہ۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے نیت کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور نور بھی حاصل ہوگا۔ اگر اس طریقے کے خلاف ویسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو گے تو کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز تو درست ہو جائے گی لیکن سنت کے طریقے پر عمل نہ ہوگا۔ بس ذرا سی توجہ دھیان دینے کی بات ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں۔ ایک نمازی یہ سب چیزیں نماز میں پڑھ تو لیتا ہے لیکن اردو لہجے میں پڑھتا ہے، یعنی اس کا لب و لہجہ اور اس کی ادائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اور پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور اس کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید اور قرات سیکھنا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اس کا سیکھنا کچھ دشوار و مشکل نہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کل 29 حروف ہیں، اور ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو صحیح طور پر ادا کرنا بہت آسان ہے، البتہ صرف 8-10 حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلا یہ کہ تا کس طرح ادا کیا جائے، الحمد میں ہا کس طرح ادا کی جائے، اور ضاد والضالین میں ضاد اور ضا میں کیا فرق ہے۔ اگر آدمی ان چند حروف کی کسی اچھے قاری سے مشق کر لے کہ جب ہا ادا کرے تو وہ ہا زبان سے نہ نکلے، کیونکہ ہمارے یہاں ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن عربی میں دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ پڑھ لینے سے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ اور التفات ہی نہیں۔ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب
یا قاری صاحب کے پاس جا کر چند دن میرا عزیز ساتھیوں مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام حروف کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ بھائی مسجد کا امام کا تو کہنے کا کام ہے، اور جب تک کسی آدمی کے اندر کسی چیز کو کرنے کی طلب پیدا نہ ہو تو اس کام کو کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جب تک ہمارے اندر خود طلب پیدا نہیں ہوگی، ابھی تھوڑا نا بھائی امام صاحب زبردستی بلائیں گے، آ جاؤ بھائی نماز سیکھ لو، آ جاؤ بھائی نماز سیکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں مجھے جی امام صاحب تو ہمیں نماز نہیں سکھاتے، اجی تم نماز نہیں سکھاتے، اب جب تم آؤ گے حجرے میں تنہائی میں آ کے جب سکھاؤں گا تمہیں نماز میں، طریقہ بتاؤں گا، ساری چیز بتاؤں گا، قصور امام کا نکل لیں۔ تو آج یہ چند باتیں قیام اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سورہ فاتحہ تک عرض کر دیں، باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی نمازوں کا دھیان رکھنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔